آج ہم آپ کی ملاقات ملک کے نامور مصور جناب صادقین سے کرا رہے ہیں. سماعت فرمائیے ریڈیو آٹوگراف. صادقین صاحب، لاہور میوزیم کے مین ہال کی چھت کے لیے جو آپ نے ایک وسیع پیمانے پہ تصویر تیار کی ہے، اس کے موضوع پہ کچھ روشنی ڈالیں. ویسے فقیر سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس شہر نگارہ میں جب کبھی بھی وارد ہوا ہے تو تحفہ درویش کے طور پر کچھ نہ کچھ ساکنان شہر کو، بزرگان شہر کو، کرم فرمایان شہر کو اور نگاران شہر کو اجتماعی طور پر کوئی نہ کوئی تحفہ درویش دے کر گیا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایسا موقع نہیں ہے. اس مرتبہ جب میں پچھلی مرتبہ لاہور میں تھا اور میں سورہ یاسین لکھ رہا تھا جو کہ تحفہ درویش کے طور پر ساکنان شہر کو پیش کرنے کے لیے لکھی گئی تھی، تو اس زمانے میں میں کیونکہ بنیادی طور سے نقاش ہوں اور خطاط نہیں ہوں، اس خطاطی کا رد عمل میرے اوپر یہ تھا کہ جب میں میوزیم کی سینٹرل گیلری کے نیچے سے گزرتا تھا اور چھت کو دیکھتا تھا تو میں یہ سوچ کر کہ بھئی بنیادی طور سے میں نقاش ہوں، میری سورہ یاسین کو دیکھ کر لوگ مجھے خطاط سمجھیں گے، لہذا میری جو اصلیت ہے یعنی میری جو مصوریت ہے، مصوری کی جو میری جہت ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے وہ چھت بنائی تھی. ایک چیز تو یہ تھی. اچھا، یہ آئیڈیا جو تھا اس چھت کے نیچے سے اتنی مرتبہ گزرتے رہنے کی وجہ سے اس کا جتنا ذہنی عمل تھا وہ اپنی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اس کے بعد میں کراچی چلا گیا. کراچی جب میں گیا یعنی سورہ یاسین لکھنے کے بعد مجھے اس وقت مشرق وسطیٰ کے جملہ ممالک، خلیج ایران کے ارد گرد کے جملہ جو شیخ ڈم سے وہاں سے اور اس کے علاوہ شمالی افریقہ سے کہ جملہ ممالک سے مجھے نمائشیں اور کام کرنے کی دعوتیں آئی رکھی ہوئی تھیں، جن کو میں ملتوی کر کے پھر آیا یہاں کہ لاہور کے میوزیم کی سیلنگ بناؤں گا. چنانچہ اس کا بنیادی خیال کیونکہ چھت پر ہے تو چھت پر ایسی چیزیں، اگر چھت پر مثلا میں سمندر میں یا دریا میں تیرتی ہوئی کشتیاں بنا دوں تو وہ تو ہوتی نہیں ہیں اوپر، یعنی بصیرت کے جو اعصاب ہیں انہیں عجیب اولو اور بے ڈھب معلوم ہوں گی. لہذا میں نے یہ سوچا کہ جو چیزیں فضائے نیلگوں میں یعنی فضائے نیلگوں میں اپنے محور اور مداروں پر گردش کرتی ہیں، یعنی سیارے ہوں یا سیاروں کو چھوڑ دیں بلکہ بیلونس کو ہی لے لیں، یہ سب چیزیں گول ہوتی ہیں. ٹھیک. تو نتیجے میں اوپر میں نے یہ سوچا کہ سرکل جو ہے وہ چاروں طرف سے سیدھی معلوم ہوتی ہے، اس کی صفت یہ ہوتی ہے. تو اب اوپر آدمی دیکھے گا تو اس کی بصیرت کے جو اعصاب ہیں ان پر گرانی نہیں ہونی چاہیے، تو لہذا سرکل سے نہیں ہونے چاہیے. اور سرکل سے ہوتے ہوتے پھر یعنی کائنات کا نقشہ ذہن میں آیا. اور جب کائنات کا نقشہ ذہن میں آیا تو کائنات میں ابن آدم اور کائنات کا جو رشتہ ہے اس رشتے کے پس منظر میں یہ پورا موضوع سخن، موضوع تصویر اپنے ذہن میں آیا. یہ کہ ابن آدم جو ہے اس کا کام جو ہے وہ تسخیر کائنات کرنا ہے، یہ اس کا میرا موضوع، جس میں ایک جگہ جہاں تصویر شروع ہوتی ہے وہاں چاہے نامعلومیت کے اندھیرے میں آدمی اپنے ہاتھوں کو ٹٹول کے دیکھتا ہے کہ اس نامعلوم کائنات میں جو یعنی انون مسٹیریس جس یعنی پراسرار کائنات میں ہے کیا، اور وہ کرید رہا ہے، ٹٹول رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، جیسے اندھیرے میں ہم لوگ ٹٹول دینی ہے، اگر بجلی فرض کیجئے فیل ہو گئی اور ماچس کی تلاش کرنی ہے تو ہاتھ سے ٹٹولتے ہیں. اسی طرح آدمی چاہے نامعلومیت میں اپنے ہاتھوں سے اوپر کی طرف کو ٹٹول کے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں ہے کیا. اور اس کے بعد وہ اپنی عقل کی آمیزش کرتا ہے اپنی کوشش میں، اور عقل کی آمیزش کے بعد وہ مختلف قسم کے کمپاس اور خودبینیں اور قلم اور شیشہ سات ان چیزوں کی تخلیق کرتا ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے وہ کائنات کی ماہیت اور ساخت کے اندر اس کی جو یعنی اس کی جو اصلیت ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کوشش میں نے جہاں تصویر ختم ہوتی ہے اسے یعنی ایسا دکھا دیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ چاہے نامعلومیت کے کنویں میں سے اس کے ہاتھ جو ہیں نکل گئے ہیں اور سیارے جو ہیں وہ اس کی ہتھیلیوں میں کوئی ایسے آ رہے ہیں جیسے کرکٹ کھیلنے والا جو ہے وہ اڑتی ہوئی گیند کا کیچ لے لیتا ہے. یعنی آدمی جو ہے تصویر کائنات کی منزل پر، پھر وہاں پر ایک بہت بڑا سورج ہے یعنی لوگ جو ہیں اپنے اپنے اوزار اٹھائے گئے محنت کش.
اس میں ان اوزاروں کے چاروں طرف ایک حالہ نور بالکل بھڑکتا ہوا حالہ بنایا گیا. اس حالے میں سے مزید شعائیں نکل رہی ہیں، یعنی محنت کی تقدیر دکھانے کے لیے اوزار کے ارد گرد حالہ بنایا گیا. اس حالے میں سے مزید کرنیں نکل رہی ہیں جو پھر اوزاروں کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور یہ والی کرنیں جو ہیں جو اوزاروں کی شکل اختیار کرتی ہیں یہ محنت کی علامت ہے. سے مزید کرنیں نکلتی ہیں جس میں حروف ابجد ہیں، الف ب ج د ریسنگ. تو حروف ابجد کی شعائیں جو ہیں وہ علم کی علامت ہوئیں، اور پہلی والی جو شعائیں تھیں وہ محنت کی. تو میں کہنا اس میں یہ چاہتا تھا کہ علم اور محنت کے یہ وہ پتے ہیں جن سے آدمی تسخیر کائنات کا کھیل نہ صرف کھیل سکتا ہے بلکہ کھیل کے جیت بھی سکتا ہے. پھر میں نے درمیان میں جہاں تصویر اپنے کلائمیکس کے بعد اپنے اینٹی کلائمیکس کی طرف آ گئی ہے بہت، تو وہاں کیونکہ ستارے ہی ستارے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ایک تو یہ واقعہ ہے کہ یعنی کائنات کی تو کوئی حدیں ہیں ہی نہیں، کہیں بھی آدمی جائے تو اس کو اگلی منزلیں اگلے جہاں نظر آتے ہیں. پھر ایک تو یہ کائناتی حقیقت اس میں. دوسرے یہ کہ یہ مصرع جو میں نے لکھا تھا یہ خود اپنی تربیت نفس کے لیے لکھا تھا کہ صادقین ابھی تجھے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، یہ کام جو ہے یہ تو اس کو تو ایسا سمجھو کہ ایک چھوٹا سا جیسے لفافے سے اسٹیمپ ہوتا ہے ایسی کوئی چیز بنائیے تاکہ آگے کو سوچنے کی. اچھا پھر ایک صورت اور بھی تھی، سیارے جو گھومتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں یعنی گھڑی کی سوئیاں جس سمت میں گھومتی ہیں اس کی مخالف سمت میں سیارے گھومتے ہیں. اس میں وقت کا تصور دکھانے کے لیے زمان کے ساتھ ساتھ مکان کے ساتھ ساتھ زمان کا تصور دکھانے کے لیے میں نے ایک گھڑی بھی بنائی ہے. تو اچھا ستاروں کی گردش کو ہم کہتے ہیں کہ وہ گھڑی کی سوئیوں کی مخالف سمت میں گھومتے ہیں. اچھا ہم نے جو سوئیاں بنائی ہیں وہ اردو میں بنائی ہیں، یعنی جہاں گھڑیوں میں 11 ہوتا ہے وہاں ہمارے ہاں 1 ہے، اور جہاں مثلا 3 ہوتا ہے وہاں ہمارے ہاں 9 ہے، اور جہاں 1 ہوتا ہے وہاں 11 ہے. اور سوئیاں بھی اسی طرح گھوم رہی ہیں جس طرح سیارے گھومتے ہیں. تو اس میں یہ کہ اردو کا، فارسی کا اور عربی کا جو رسم الخط ہے جو سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی طرف کو چلتا ہے اس کی صداقت کا ایک کائناتی جواز پیش کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر بعد میں شرارت کے طور پر اس میں پنجابی کی ایک ربائی لکھ کر اس کو یعنی منسوخ بھی کر دیا گیا. تو اجازت ہو تو وہ ربائی بھی تھی. اے ہاری دے مزدور دے اوزار دینا، اے ہاری دے مزدور دے اوزار دینا، شاعر دے قلم ہر دیے تلوار دینا، لکھ دیتی ہے اس پردے وچ ایوی مورت، لکھ دیتی ہے اس پردے وچ ایوی مورت، اس شہر دی ہر سانولی مٹیار دینا. آپ کو مصور بننے کی شعوری طور پہ خواہش کب پیدا ہوئی؟ ویسے میرا حافظہ اچھا ہے مگر مجھے یہ یاد نہیں کہ میں کب سے یعنی نقاشی کر رہا ہوں یا اس قسم کی. بچپنے میں دوسرے قسم کی چیزیں ہوتی تھیں، کتابیں اپنی قلمی بناتا تھا کورس کی جگہ میں، یعنی بہت بچپنے میں. انگریزی کی، اردو کی، تاریخ کی، جغرافیہ کی یہ کتابیں. حد یہ ہے کہ ڈکشنری اپنی قلمی ہوتی تھی، ایٹلس بڑے بڑے دنیا کے نقشے بنتے تھے. تو یہی سوال جو آپ نے ابھی کیا یہ مجھ سے بہت مرتبہ ہو چکا ہے. کچھ ایسی خواتین نے چند دن ہوئے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ صادقین تم کب سے بناتے ہو؟ میں نے کہا بھائی یاد ہی نہیں. لیکن جب انہوں نے بہت قریت کی تو کیونکہ وہ ایسی خواتین تھیں جو بال بچوں والی ہو گئی تھیں، لہٰذا میں نے انہیں یہ جواب دیا کہ بھائی مجھے بالکل نہیں یاد ہے. میرا اندازہ تو یہ ہے اپنی صورت حال کو دیکھ کر کہ میں ویسے ہی اگر کاغذ واغذ نہیں ہوتا تو ہوا میں ہی کچھ نہ کچھ ڈرائنگ کرتا رہتا ہوں. تو یعنی میں پیدائشی طور پر مصور ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ ہوں ہی نہیں. پیدائشی طور پر تصاویر نہیں ہے بلکہ یہ خمیر میں ہے. میں کچھ اور کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا ہوں. اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے ایک مرتبہ یہ جواب بھی دیا تھا کہ بھئی اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ یہ پورا معمورہ طلائی بم ہے، اس میں جتنے حسینان ناز پرور ہیں اور جتنی اس میں دولت ہے صادقین تمہارا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم قلم کو یا برش کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. تو میں اس شرط کو یہ سوچ کر کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ برش کو یا قلم کو ہاتھ نہ لگاؤں، تو میں اس پیشکش کو میں نے قبول نہیں کرنے لگا ہوں. اور اس کا دوسری صورت حال یہ ہے
کہ اگر یہ کہا جائے کہ صادقین دیکھو اگر تصویر بناؤ گے تصویر بنانا جرم ہے اور اس جرم کی سزا جو ہے وہ 5 کوڑے ہیں، تو میں خالی تازیانہ جلات کے نیلگون تصور کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو یقیناً روکوں گا کہ بھائی تصویر نہ بناؤں، مگر ایک اضطراری کیفیت میں آ کر مجھ سے کوئی نہ کوئی یعنی تصویر کشی کا جرم جو ہے وہ سرزد ہوئے بغیر رہے گا ہی نہیں۔ صادقین صاحب، غالباً یہ بھی سوال آپ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ کچھ نقادوں کا خیال ہے کہ آپ کے رنگوں کی تختی بہت محدود ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بات مختصر سے مختصر لفظوں میں کہی جا سکتی ہے، سادے سے سادے طریقے سے وہ بڑی اور دل سے نکلی ہوئی ہو تو وہ دوسرے دل پہ جا کے اثر کرتی ہے، اور خالی لفاظی رنگین قسم کے لفظوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہو جس میں خلوص بھی نہ ہو جی، تو میں اس سے بچتا ہوں۔ یعنی میں سادے الفاظ، سادہ خیال اور خلوص طریقے سے ادا کرنے کا قائل ہوں۔ لہذا اگر مختصر الفاظ میں کوئی بات واضح ہو جائے تو اسی طرح اگر مختصر رنگوں میں کوئی بات واضح ہو جائے، اور کیونکہ بنیادی طور سے ابھی میں کہیں کہہ رہا تھا کہ میں رنگ کا مصور نہیں ہوں بلکہ میں شکل کا مصور ہوں۔ میرے یہاں رنگ جو ہے وہ اس کی ثانوی اہمیت ہے، شکل کی جو ہے اس کی بنیادی اہمیت ہے۔ تو یعنی پھر یہ کہ میرے رنگ جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، میری شکلیں جو ہیں وہ متکلم ہیں، یعنی شکل جس کو یعنی میری تصویر کو میری نقاشی کو بڑی آسانی کے ساتھ بت تراشی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی جو شکلیں ہیں یا فارمز ہیں وہ ان میں ڈسٹارشن ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں فارم کو یعنی جزویات میں نہیں سوچتا ہوں بلکہ من حیثیت کل فارم پورے میرے ذہن میں آئے گی۔ تہخانہ خیال کے گھوپ اندھیرے میں فوراً ایک پوری فارم جو ہے چمک کے دکھائی دے گی، یعنی عدم میں ہے بھی، میں اسے پھر وجود میں لاؤں گا۔ تو ایک تو یہ، پھر یہ کہ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ میں اسے elongated یعنی اس کو لمبا یا اس میں جوڑ توڑ، تو اس کی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ مزاج ہوتا ہے کہ کسی کا رسم الخط ایسا ہے کہ وہ حروف کو لمبا لمبا لکھتا ہے، کسی کا ایسا ہے کہ وہ حروف کو لمبا لکھنے کی بجائے مثلا لیٹا ہوا لکھتا ہے۔ پھر یہ کہ میں اپنی شکلوں کو توڑتا کیوں ہوں، ایک تو توڑنے کی معنویت ہوتی ہے قطع نظر اس کے، کیونکہ اسپیس ہے، ایک اسپیس میں ایک فیگر کے علاوہ جو جگہ ہے وہ اتنی اہم ہے جتنی فیگر بذات خود ہے۔ تو اس کے ساتھ بیلنس کرنے کے لیے شکل کے دست و پا جو ہیں وہ یعنی اس اسپیس میں اس جگہ میں سمانے کے لیے گھٹتے اور بڑھتے ہیں، صرف شکل کا مسئلہ نہیں ہے۔ یورپ میں آپ کی جو ڈسٹارشن ہے کسی خاص فنکار سے یا کسی موومنٹ سے متاثر ہوئی ہو، یا آپ کا سٹائل کسی سے متاثر ہوا ہو؟ پہلے تو یہ بتاؤں کہ میں اپنا ماڈل خود ہی ہوں جی، یہ اعتراف کرنے میں اپنے آپ کو کوئی شرم نہیں آتی۔ جی، اچھا، خود اپنا وجود جو ہے وہ ایک elongated قسم کا، ٹھیک، تو سب سے پہلے انسپریشن تو آدمی خود ہی ہوتا ہے اپنا۔ اب مثلا میری انگلیاں ہیں تو اپنے نمونے کی ہیں، اب میں اپنی انگلیوں کو اگر کتنے ریئلسٹک بھی بناؤں گا تو دوسرا آدمی یہ سمجھے گا کہ اس نے لمبی انگلیاں اپنی طرف سے کوئی چیز میں تراش خراش کر کی ہے، اگرچہ ایسا نہیں۔ لیکن یہ کہ جیسے بائزنٹائن آرٹ ہے اس سے بہت دور جا کے کہیں نہ کہیں میری فارمز جو ہیں، کیونکہ وہ بھی elongated ہیں، بہت سے الگری کو تھے وہ elongated فیگرز بناتے تھے، تو یعنی اپنا مزاج ہے جب میں خالص ایزل کی تصویر بناتا ہوں تو اس میں اپنی فیگروں کو لمبا یا ضرورت کے حساب سے میں انہیں کتنا ہی چاہوں گول بھی بنا سکتا ہوں جیسا چاہوں۔ اب مثلا منگلے کی جو تصویریں ہیں اس میں یعنی لمبائی چوڑائی کے حساب سے جو آدمی بنے ہوئے ہیں، یعنی فوق البشر بنے ہوئے ہیں۔ کیکٹس ایک آپ کا بہت مشہور سمبل ہے، اس کی وضاحت میں آپ کچھ کہیں گے؟ یہ بات ہے کچھ سن 58-59 کی، تو میں نے کراچی سے دور دراز 45 میل پر ساحل سمندر پہ اپنا کارخانہ بنایا ہوا تھا، کارخانے نہیں مطلب جسے اسٹوڈیو کہتے ہیں تصویریں بنانے کا۔ جی، تو وہاں راستے میں تمام کیکٹس ہی کیکٹس تھے،
اور وہاں سمندر ایک طرف تھا اور دوسری طرف میں کیکٹس ہی کیکٹس تھے، بیچ میں میں تھا، یعنی میں کیکٹس ناگفنی کے ایک جنگل میں اپنی زندگی گزار رہا۔ ابتدائی دور میں مجھے کیکٹس کی جو شکل تھی وہ بہت متاثر کرتی تھی، ہوتے ہوتے کیکٹس سے میرا ذاتی رشتہ ایسا ہوا کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ کیکٹس مجھ میں ہے اور میں کیکٹس میں ہوں۔ چنانچہ اکثر ایسا بھی ہوا کہ اندھیرے میں مثلا سونے کے لیے لیٹے تو اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھا کہ میرے دست و بازو میرے ہی ہیں یا کیکٹس کے ہیں۔ جب موضوع سے رشتہ جو تھا، موضوع سے میرا رشتہ جب اس حد تک، یعنی میں موضوع میں اور موضوع مجھ میں اس حد تک جب پیوست ہو گیا تو میں نے پھر کیکٹس کی تصویریں بنانی شروع کی۔ تو کیکٹس میرے لیے ایک علامت تھی انسان کی جدوجہد کی، انتہائی درجے کے نامساعد حالات میں انسانی جدوجہد کی اور انسانی جدوجہد میں کامیابی کی ایک نشانی تھی کہ کیکٹس ایسے ماحول میں کہ زمین میں ریتا ہوتا ہے، ریتے میں نمک ہوتا ہے، دور دور پانی نہیں ہوتا ہے، اوپر سے سورج کی انتہائی شدت کی کرنیں جو ہیں اور انتہائی گرمی اور تمازت میں، یعنی ایسے حالات میں جس میں کوئی نباتات پیدا ہو ہی نہیں سکتی، تو ایسے حالات میں یہ نباتات اتنی طاقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے کہ زمین کی تہوں کو توڑ کر نکلتی ہے، اور توڑ کے نکلنے کے بعد اس کی نشو نما کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اوپر جو بادل ہیں انہیں چھو لے گی۔ تو کیکٹس کو میں نے یعنی کیکٹس کو ماحول کے اوپر زندگی کی فتح کی علامت بنا کے کیا تھا، یعنی کیکٹس پھر اس تارے کی صورت میں انسانی جدوجہد کی علامت تھا۔ سالکن صاحب، آپ خطاطی کی طرف کیوں مائل ہوئے؟ ایک زمانے میں غالب کی جو 100 سالہ برسی منائی جا رہی تھی تو میں نے غالب کے کلام پر مشتمل کچھ تصویریں بنائی تھیں۔ پھر اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ جو شعر ہیں ان کو لکھا جائے، تو وہ شعر میں نے لکھے۔ وہ شعر لکھنے کے بعد اس کے بعد رمضان آ گیا، مجھے پھر کوئی نمائش کرنی تھی کیونکہ میں مسلسل ہر مہینے نمائش کر رہا تھا۔ یہ کراچی کا واقعہ؟ جی، تو یعنی 1969 کی بات ہے یہ۔ جی۔ تو پھر میں اس فکر میں تھا کہ رمضان کے حساب میں اگر پینٹنگز ہوں گی تو کچھ ماہ مبارک میں ٹھیک نہیں رہے گا۔ غالب کے جو شعر لکھے تھے وہاں سے مجھے یہ اعتماد کچھ پیدا ہو گیا تھا کہ میں اگر خطاطی کرنی چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے یہ خطاطی کی، تو اس کو میں کہتا یہی تھا کہ یعنی معمور نقاشی کا باشندہ ہوں، لیکن جیسے کوئی سیاح اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں سیر سیاحی کے لیے جاتا ہے، تو میں اسی طرح سے خطاطی کے میدان میں آیا، یعنی معمور نقاشی سے شہر خطاطی میں ایک سیاح، ایک مسافر کے طور پر آیا ہوا، اور اس شہر سے اس شہر جانے میں غالب نے مجھے لفٹ دی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ جب خطاطی کرتے ہیں تو آپ لفظوں کے جمالیاتی پہلو سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے معنی جو ہیں ان کا غالباً اتنی اچھی طرح اظہار نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض حرف جو ہیں ان سے میں بہت محبت رکھتا ہوں، بعض حرف ایسے ہیں کہ ان کی طرف اتنا مائل نہیں ہوں، تو لفظ کی جمالیاتی شکل سے یقیناً متاثر ہوتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ لفظ کے جو معنی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے لفظ کے حروف کے پیچ و خم کو بڑھاتا ہوں یا گھٹاتا ہوں۔ مثلا مجھے کاش لکھنا ہو جی، تو کاش کا جو شین ہوگا وہ خالی ایک سپاٹ سا قوس ہوگا، یعنی لیکن اگر گردش لکھوں گا تو گردش کا جو شین ہے وہ دائرے اندر یعنی کنسنٹریک سرکل کے اندر سرکل ہوتے چلے جائیں گے تاکہ گردش کا مفہوم ادا ہو جائے۔ صاحب، آپ قرآن کریم کی آیات کی مصوری فن کے طور پہ کرتے ہیں یا اس اظہار فن میں عقیدت بھی شامل ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤں کہ خطاطی جب کرتا ہوں تو اپنی نقاشی کے تجربے کا جتنا جائز اور ناجائز فائدہ ہو سکتا ہے اپنی خطاطی میں اٹھاتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ کیونکہ اپنے ظاہر باطن میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں فن کی خدمت کے لیے خطاطی کرتا ہوں، لیکن اس فن کی خدمت میں، اس فن کی خدمت کے آٹے میں عقیدت کا نمک اگر شامل ہو، یعنی عقیدت شامل ہوتی ہے لیکن صرف اتنی عقیدت شامل ہوتی ہے جتنا کہ آٹے میں نمک۔ آپ تصویریں بنانے کے علاوہ شعر بھی کہتے ہیں، کیا آپ کی شاعری اور مصوری ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور اگر منسلک ہیں تو کس طرح؟
شعر میں یعنی جو میرا نقاشی یا خطاطی کا جو تجربہ ہوتا ہے، یعنی تخلیقی تجربہ جو میرے اندر گزرتا ہے، اس کو میں شاعری میں کہہ لیتا ہوں، یا اپنے نقطۂ نظر کو میں شاعری میں بیان کر لیتا ہوں۔ میں اپنی شاعری کو شاعری نہیں کہتا ہوں، یعنی شاعری ایک لطیف جذبات کی چیز ہے۔ تو میں صرف میرے جو تجربے ہیں اور جو میرے نظریے ہیں ان کو صرف منظوم کر دیتا ہوں۔ اگر چیز منظوم ہو گئی تو اس کے معنی نہیں ہے کہ شاعری ہے، میں اسے شاعری نہیں مانتا ہوں۔ صرف اس کو، اپنی شاعری کو میں ذاتی طور پر اتنی حیثیت دیتا ہوں کہ بہت سے صاحب مختلف شاعر لوگ یا مصور لوگ اپنے فن اور اپنی زندگی کے اظہار کے لیے مثلا خط لکھا کرتے تھے۔ خط لکھنے والوں میں دو نام لیے دیتا ہوں، مثلا غالب اپنا نظریہ حیات اور اپنا نظریہ شعر و شاعری اور اپنی زندگی کے بارے میں خط لکھ کے اظہار کرتا تھا۔ ونسنٹ وین گاگ تھے، تو وہ اپنے نظریہ فن اور اپنی زندگی اور اپنے آرٹ کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے وہ اپنے بھائی تھیو کے نام خطوط میں کہتے تھے تاکہ ان کا نظریہ واضح ہو جائے۔ اسی طرح میں اپنا نظریہ جو ہے وہ اخرم اور اخرب کی بحروں میں، یعنی ربائی کی بحروں میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ اب جد میں جمال نو کا عالم آئے، خطاطی کے میدان میں یوں ہم آئے، زلفوں کی گھنی چھاؤں میں لکھنے کے سبب حرفوں میں نئے پیچ نئے خم آئے۔ خطاطی میں ایک کیف و سرور آتا ہے، خطاطی میں ایک کیف و سرور آتا ہے، وہ حسن بھی لوحوں پہ ضرور آتا ہے، مکھڑوں کے چراغوں کا تصور کر کے لکھتا ہوں تو تحریر میں نور آتا ہے۔ پھر کچھ روایت پرستی کے خلاف ابن مقلہ اور یاقوت صدیوں پہلے خطاط گزرے ہیں، بڑے زبردست صاحب کمال لوگ تھے جی۔ اب ان کا طریقہ آج کل کے سلطانی، وہ مطلق العنان بادشاہوں کے وقت کے خطاط تھے، یہ سلطانی جمہور کا زمانہ۔ میں دوسری طرح لکھتا ہوں، اے مدعیو لوحے صفا دیتا ہے، مجھ کو قلم قبلہ نما دیتا ہے، بن مقلہ و یاقوت سے تم مانگتے ہو، ناچیز کو ہر چیز خدا دیتا ہے۔ ایک نئی روش پر جو میں چل دوں تو ہے کیا، ایک نئی روش پر جو میں چل دوں تو ہے کیا، اب جد کو نئی قسم کے بل دوں تو ہے کیا، اب جد کو نئی قسم کے بل دوں تو ہے کیا، اس نے تو صحابہ کی تھی بدلی تحریر، یاقوت کے میں خط کو بدل دوں تو ہے کیا، ہم نقش کو پیچیدہ کیا کرتے ہیں اور حرف خمیدہ بھی لکھا کرتے ہیں، ایسا مگر کرنے سے ہمیشہ پہلے گیسوئے مشیت کو چھوا کرتے ہیں۔ قسمت نے مجھے پیش کیا تھا کیا کیا، رد کر کے مگر میں نے لیا تھا کیا کیا، مجھ میں تو تھی ایک خوئے قناعت، ورنہ مولا نے تو بندے کو دیا تھا کیا کیا۔ آخر میں گزارش کروں گا کہ لاہور میں آپ نے کچھ پنجابی میں بھی شعر کہے ہیں۔ مکھڑے دا نمک والاں دے اے ول ویکھاں، قد بتنوں تیرے نار مکمل ویکھاں، شیشے دے میں شوکیس دے وچ بند کر کے دل آکھدا پھر تینوں مسلسل ویکھاں۔ اور ایک اور، اس کیتی میرے نال ادھوری کوئی گل، اس کیتی میرے نال ادھوری کوئی گل، جس ویلے خطرناک سی پوری کوئی گل، کچھ غیر سی بیٹھے تے میں نہ کر سکیا، کرنی سی میں نال ہو دے ضروری کوئی گل۔ آخر ربائی یوں ہوگی، ہم حسن پرستوں کی شریعت ساقی، ہم حسن پرستوں کی شریعت ساقی، اس میں ہے یہی طرز عبادت ساقی، ہم نے خد و خال مہوشاں میں کی ہے آیات جمال کی تلاوت ساقی۔ سازگین صاحب، آپ سے مصوری اور فن خطاطی کے علاوہ آپ کی شاعرانہ تخلیقات پر بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ آپ نے اپنے فن کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات ہم پہنچائیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ریڈیو آٹوگراف
ابھی آپ ملک کے مشہور مصور جناب صادقین کا انٹرویو سن رہے تھے۔ انٹرویو لے رہے تھے پروفیسر اعجاز الحسن۔ ملاقات کی ترتیب و پیشکش عقیل اشرف۔ اس